آج سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، دیکھیے یہودی اپنے بچے کو اپنے اسکول میں پڑھاتا ہے، پوری دنیا میں چلے جائیے یہودی آپ کو کسی بھی لوکل اسکول میں نہیں ملے گا، انہوں نے اپنے اسکول بنائے، اپنا ذبیحہ بچر ہاؤس بنایا ہے، کسی کا ذبیحہ نہیں کھاتے، انہوں نے اپنے بچوں کی بڑی اسٹرکٹلی تربیت کی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ غذا کا اثر جسم پہ کیا ہوتا ہے، لیکن اسی یہودی نے تمام تر مسلمانوں کو حرام پہ لگایا، کرسچنز کو حرام پہ لگایا، ان کی غیرت، ان کا حیا تباہ و برباد ہو گیا۔ اور آپ اسی پاکستان میں شاید آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا کہ آج آپ بچے چاکلیٹ کھاتے ہیں، آپ کے بچے آئس کریم کھاتے ہیں، آپ کے بچے جیلیز کھاتے ہیں، کسی مومن کو یہ پرواہ نہیں کہ میں انگریڈینٹس پڑھوں، ایون سنگل چھوٹا سا چنگم بھی جو ہے اس کا آپ انگریڈینٹ پڑھیں گے۔ یہ بڑی چالاکی سے انہوں نے مسلمانوں کی شکم میں حرام ڈالا۔ اب اگر ہمارا حلال بورڈ اتنا اسٹرک ہوتا تو آپ اس پہ ایمان کر سکتے تھے، لیکن جس ملک میں رشوت چلے، جس ملک سے پولیس والے سے لے کے بڑے سے بڑے افسران میں تبادلے جو ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں ایک بندے کو چھوٹی سی 9 گریڈ کی اگر نوکری بھی چاہیے، چپڑاسی کی نوکری بھی چاہیے، اسے 20-20 لاکھ دینے پڑتے ہیں۔ تو یہاں ہر شعبے میں رشوت چلتی ہے، تو اس ملک میں کیا جو حلال بورڈ ہے وہاں رشوت نہیں چلے گی؟ میں مالدار ہوں، میں نے کمپنی کھولی اور میں نے اپنی کمپنی کے جو پروڈکٹ ہیں، جن چیزوں سے وہ چیزیں بنتی ہیں، جیلیز بنتے ہیں، چنگمز بنتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو میں حلال بورڈ کو کہوں گا یہ 15 لاکھ لو، یہ 20 لاکھ لو اور آپ میری چیز پہ کیا لگا لو؟ حلال کا اسٹیمپ لگا لو۔ اب آپ سمجھتے ہیں حلال ہے، پاکستان ہے، اسلامی ایک حکم بھی ہے کہ سوق الاسلام میں، لیکن جہاں پہ یہ خدشات ہوں کہ جس سوق الاسلام میں رشوت چل رہی ہو، آپ چھوٹا سا چنگم اٹھائیں گے، انگریڈینٹس پڑھیں، اس میں لکھا ہوگا بھائی اس میں شوگر ہے، اس میں یہ چیزیں کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے، اس میں مثلا E330 ہے، E440 ہے، ای کوڈز جسے کہتے ہیں۔ انہوں نے حرام کا نام بدل دیا، جس طرح آپ دوائیاں لیتے ہیں نا تو دوائیوں کے جو فارمولے ہیں اس کا نام بدلا جاتا ہے۔ اب آپ ڈسپرین کھا رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا ڈسپرین میں کیا ہے، فارمولہ ہی بدل دیا انہوں نے۔ یہ بھی ایک میڈیکل میں ان کی ٹیکنیک تھی کہ لوگوں کو اصل چیز کا پتہ نہ لگے۔ اسی طرح آپ چنگمز لیتے ہیں، چپس لیتے ہیں، جیلیز لیتے ہیں، 90% جو بچے آپ کے جیلی کھاتے ہیں اس میں اینیمل فیٹ ہوتا ہے، اور سارا اینیمل فیٹ باہر سے آتا ہے۔ اینیمل فیٹ مطلب کیا؟ سور کی چربی۔ سب سے سستی چربی جو ہے وہ سور کی چربی ہے۔ ہمارے بچے جیلیز کھا رہے ہیں، چنگمز کھا رہے ہیں، چاکلیٹس کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے حرام کر۔ پھر مولانا بچہ سنتا نہیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بیوی اطاعت نہیں کرتی، عورتوں سے حیا ختم ہو جاتا ہے، جوانوں سے غیرت۔ ان کو پتہ ہے غیرت ختم کرنی ہے تو شکم میں لقمہ حرام ڈال دو، غیرت ختم کرنی ہے اس کی غذا کو بدل دو۔ تو ہم نے ساری چیزیں تو کی، ہمارے ملک میں لوگوں نے بینکیں بنائی اپنے شعبے کے، اپنے تشیع نے، لیکن کسی نے اس شعبے پہ محنت نہیں کی۔ میں نے مثال دی تھی کہ آج ہمارے پاس ایک بڑی منرل واٹر کی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جو مسلم کمپنی، وہ بھی یہودی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ تو اصل ملک ترقی کرتا ہے جب وہ اپنی پروڈکٹ بنائے، یہ نہیں کہ اب باہر کی کمپنیوں کو پاکستان میں لا کے کھڑا کر دیں اور باہر کی کمپنیاں کم آپ کو چھوٹے سے چھوٹا شیئر ملے۔ پانی آپ کا فلٹر آپ کے یہاں لگ رہے ہیں، کیا آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں آپ پانی بنا سکیں، چھوٹا سا چنگم بنا سکیں، چھوٹی سی جیلی بنا سکیں، چھوٹا سا چاکلیٹ بنا سکیں؟ اور جب آپ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں حرام اجزاء شامل ہیں۔ ایون آئس کریم جتنی بھی آپ کے یہاں بن رہی ہیں اس کے اندر حرام اینیمل فیٹ موجود ہے۔ چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے پلے اسٹور میں، اس پہ وہابیوں نے بڑی محنت کی ہے کیونکہ وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں حلال اور حرام کے معاملے میں۔ انہوں نے یہ سب سے پہلے جنہوں نے ای کوڈز نکالے تھے یہ وہابیوں نے نکالے تھے امریکہ سے۔ ان کو پتا چلا کہ ایسی ٹیکنیک کریں، آج سے کوئی سمجھ لے 17 سال پہلے انہوں نے ای کوڈز نکالے۔ آج بڑی آسانی سے آپ پلے اسٹور پہ جائیں، لکھیں حلال ای کوڈ، سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آپ چنگم بھی لیتے ہیں اس کے پیچھے پڑھیں ای لکھی ہوتی ہے، وہ آپ لکھیں گے وہ آپ کو بتائے گا یہ ای سے مراد کیا ہے، ویجیٹیرین ہے، اینیمل فیٹ ہے، یہ کلر کون سا ہے، کون سا کلر اس میں یوز کیا گیا ہے۔ اور جس میں آپ کو شک ہو آپ کمپنی کو فون کریں اور کمپنی سے پوچھیں۔ یہ بڑی حساس باتیں ہیں۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر شکم میں حرام کا، میں حلال کی کمائی کھاؤں، محنت کر کے پیسہ کماؤں، بچوں کو نمازی بناؤں، قرآن پڑھانے کے لیے مسجد میں بھیجوں، پھر بھی میری اولاد پہ اثر نہ ہو، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز ہے جو میرے بچوں کے شکم میں میرے گھر میں آ رہی ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور جب پتہ چلے یہ چیزیں صحیح نہیں، انسان اس سے دوری کرے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی کوشش کرے۔ فرمائیے شکم ہے، اگر تم نے شکم کو لقمہ حرام سے نہیں بچایا تو یہ یاد رکھنا کبھی بھی تمہارے اوپر اہل بیت کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔